ہزاروں بکریوں کے بالوں کو کون شمار میں لا سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ انگنت بلا حد و حساب اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کے اجرات مغفرت فرماتا، جس کا کوئی حد و حساب نہیں، کوئی شمار نہیں، اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا۔ تو آج قرآن یہ حضور فرما رہے ہیں کہ دنیا میں رہنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور خبر میں جو آرام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور وہ کس طرح کہ حضور جنت البقیع کے قبرستان جا کر قبرستان کی زیارت کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ مرحوم امتیوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اس سے کیا بات کا ثبوت ملتا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا یہ مسنون اور سنت ہے، اور اسی طرح مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کریمہ۔ اب قبرستان جانے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کو ایثار ثواب کرنے سے، دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، انسان جو کر لیا وہ اپنے ساتھ عمل لے گیا، اب مرنے کے بعد کوئی عمل اس کو کسی دوسرے کا عمل کام آنے والا نہیں ہے۔ جب مرنے کے بعد کسی کا عمل کسی کو کام نہیں آ سکتا تو حضور پاک علیہ السلام کیوں دعا فرما رہے ہیں؟ دعا یہ دوسروں کا عمل ہوا، دوسروں کا عمل دعا بھی دوسروں کا عمل ہی ہے۔ تو دعا جو دوسروں کا عمل ہے وہ مرحومین کے لیے، وہ دعا جو دوسروں کا عمل ہے وہ عمل وہاں پہنچ رہا۔ جب دعا پہنچ سکتی ہے تو قرآن کی تلاوت اور اطعام اللہ کی راہ میں غریبوں کو کھانا کھلانا، کسی غربا کی مدد کرنا، خیرات کرنا، کسی مرحوم کے نام پر مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، چشمے کھودنا، کنواں لگانا، یہ سب کار خیر میں آئے گا، یہ ثواب بھی وہ مرحوم تک پہنچے گا۔ اور اس کے تعلق سے حدیث شریف میں روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ کچھ اپنے مقام سے دور گئے ہوئے تھے، ان کے آنے کے بعد ان کو اطلاع ملی تو وہ نہ تو اپنے والدہ کے میت میں حاضر ہو سکے، نہ نماز جنازہ میں حاضر ہو سکے۔ ان کو بڑا افسوس تھا، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوگا، میں یہاں پر موجود نہیں تھا، تو میں اب ان کے جانے کے بعد ان کے لیے ان ایسے کام جو ان کو کام آنے والا ہو، ایسا ثواب جو ان کو پہنچنے والا ہو، کیا کام کر سکتا ہوں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، تم اپنی والدہ کے نام سے ایک چشمہ اور کنواں کھود دو، وہ چشمہ جب تلک رہے گا لوگ اس سے سیراب اور فیضیاب ہوتے رہیں گے، اس کا ثواب تمہارے والدہ کے نام عمل میں جاتا رہے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی رسول نے اپنا باغ تھا، وہ باغ اپنے والد کے نام پہ ہبا کر دیا، والد کے نام پہ احسان کر دیا کہ یہ باغ جب تک رہے گا اس کے جو پھل اور ثمرات نکلیں گے، یہ خیرات کیا جا کر اس کا ثواب میں اپنے والد کو پہنچاؤں گا، تو انہوں نے اس کے لیے مختص کر دیا۔ تو ایک صحابی کنواں اور چشمہ کھود رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام خود حکم فرما رہے ہیں، تو یہاں اگر کسی کا عمل دوسرے کو کام نہیں آ سکتا تو پھر چشمہ کھودنا یہ عمل ہوا اولاد کا عمل ماں کے کام آ رہا ہے۔ اب بتائیے کہ آپ یہ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن میں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی ہے جتنا وہ کوشش کرتا ہے، جو صحیح دنیا میں کیا اس کو وہی ملتا ہے، مرنے کے بعد اس کو وہ دوسرے کا عمل کام نہیں آتا۔ تو اب بتائیے پھر یہ کیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ عمل اس کو کام آنے والا، مرنے والے کے لیے کار خیر بنے گا، کار ثواب بنے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کے معنی یہ ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے تو اس کام کے کرنے کا بدلہ اسی کو دیا جاتا ہے۔
ہاں اگر کوئی انسان کوئی کام خود تو کر رہا ہے لیکن نیت کر رہا ہے کہ میں اس کام سے یہ کام فلاں کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اب اس صورت میں جس کے لیے کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ اس کی مثال ہے دنیاوی معاملات میں بھی، ایک کام ہم دن رات اپنے لیے کیا کرتے ہیں تو اس کا اجر اور اس کا ثواب یا اس کا نفع اپنے کے لیے حاصل ہوگا۔ کبھی کبھار آپ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آ کر آپ سے اپنا کام کرواتا ہے کہ میرا فلاں کام آپ نکال دیجئے، تو آپ فلاں کا کام نکال رہے ہیں، تو یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں یہ کوشش آپ کی ہے، لیکن یہ کوشش آپ کی نہیں ہے بلکہ یہ کوشش بابا کے لیے دوسرے کے لیے ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی اخروی معاملات میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اگر نیت کسی کو عیسائی ثواب کرنے کی نہیں ہے تو پڑھنے والے کو صرف ثواب ملے گا، صرف جو پڑھ رہا ہے اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتے وقت یہ نیت کر رہا ہے کہ میں اس قرآن کی تلاوت جو کر رہا ہوں یہ کرنے کے بعد فلاں مرحوم کو اس کا احسان ثواب کروں گا، تو اب اس کی تلاوت قرآن کرنا اس کا عمل نہیں، غیر کے لیے عمل کر رہا ہے۔ تو جب غیر کے لیے عمل کر رہا ہے تو یہ غیر کے لیے اس کا ثواب ملے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن کی تلاوت کا ثواب جو آپ کسی مرحوم کو پہنچاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پڑھنے والے کو بھی برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پڑھنے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے، جس کے نام سے آپ مثال کر رہے ہیں اس کو بھی ثواب ملتا۔ اور یہی نہیں بلکہ روایت میں آتا ہے اگر کسی نے اپنے کچھ عمل کا، اپنے کار خیر کا، اپنے خیر خیرات کا، قرآن کی تلاوت کا یہ کوئی ثواب اگر ایک مرحوم کو پہنچائے گا تو بھی وہ ایصال ثواب پہنچے گا۔ اگر کوئی تمام امت مرحومہ کے مرحومین کو اگر اس کا ثواب پہنچائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب امت مرحومہ کے مرحومین کو وہ ثواب دے گا، کسی کے ثواب میں کمی کے بغیر ان سب کو مل کر پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ ایصال ثواب کریں تو اس کے اندر ہر ایک کا نام لیں، حضور پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت سے لے کر یہ تمام اپنے عزیز و قارب مرحومین ہر ایک کے لیے اس کا ایصال ثواب کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر اگر آپ کسی خاص نام آگے لینا چاہ رہے ہیں تو وہ اور بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ثواب کی کمی نہیں ہے۔ وہ آپ کا عمل کیا ہوا عمل کا ثواب اگر آپ چند کے لیے مختص کریں گے تو بھی اتنا ملے گا، سب میں بانٹ دیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ وہی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج کی اس مقدس رات کے تعلق سے فرمایا کہ آج کی مقدس رات وہ ہے کہ زندوں کی بھی مغفرت ہو رہی ہے، زندوں کے لیے بخشش ہو رہی ہے، اور مرحومین کے لیے بھی وہاں پر مغفرت کے سامان کے لیے اللہ کے رسول نے یہ اشارہ فرما دیا کہ میں جنت البقیع میں آ کر اپنے مرحومین کے لیے دعا مغفرت کر رہا ہوں۔ اے میری امت کے لوگوں، تم بھی وقتاً فوقتاً جا کر اپنے مرحومین کے لیے قبروں کی زیارت کرنا اور قبروں کی زیارت کر کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یہ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ اور چنانچہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ صرف اپنی زندگی میں آج کی رات قبرستان کی زیارت کی، ایک ہی مرتبہ کا ثبوت ہے قرآن حدیث میں۔ اب آپ لوگ بار بار ہر شب برات کو قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس کا ثبوت کہاں پر؟ ایک رات گئے تھے، عائشہ فرماتی ہیں کہ آج کی رات میں یہاں باری تھی، وہ گئے، اب اس کے بعد کا ذکر تو نہیں ہے حدیثوں میں۔ آپ لوگ تو یہ عادت بنا لیے ہیں کہ ہر 15ویں شب کو یہ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، وہاں جا کر ایصال ثواب زیارت قبر وغیرہ کرتے ہیں، اس کا ثبوت کہاں پر ہے؟ اب آج کل تو اپنے پرائے میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، ہر کوئی اس چیز کا انکار کر رہا ہے کہ آج کی رات جانا کوئی مسنون نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا ایک مرتبہ بھی کیا ہوا عمل وہ امت مسلمہ کے لیے سنت بن جاتا ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کوئی عمل ایک مرتبہ بھی کر لیں تو وہ امت کے لیے سنت بن جاتا ہے۔ حضور کا بار بار کرنا یہ امت کے لیے سنت قرار دینے کے لیے ضروری نہیں ہے،
بار بار کیے تو سنت بنتا ایسا نہیں، حضور نے ایک مرتبہ بھی کر لیا تو سنت قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو اب جب حضور نے ایک اگرچہ کہ حالانکہ روایتوں میں نہ اس کا ثبوت ہے نہ وضاحت ہے کہ دوسری رات حضور گئے تھے یا نہیں گئے تھے، یہ اپنے عقلی گھوڑے دوڑا رہے ہیں لوگ کہ حضور دوبارہ پھر 15ویں شب کو گئے تھے کیا، وہ حدیثوں میں اس کا ذکر آ رہا کیا؟ ارے یہ بتاؤ کہ حضور دوسری 15ویں شب کو نہیں گئے تھے اور آپ نے انکار فرما دیا کہ ایک مرتبہ میں گیا ہوں، تم بھی ایک مرتبہ جانا، بار بار نہیں جانا، یہ بتا لگا حضور ایک مرتبہ جا کر۔ اب کئی ایک عمل ایسے ہیں جس کو حضور پاک علیہ السلام نے ایک دو بار کیا ہے، تو کیا وہ سنت ہمارے لیے سنت نہیں بنی ہے؟ علماء نے مثال دیا ہے کہ حضور کسی بھی عمل کو، نفل عمل کو، مستحب عمل کو کثرت سے نہیں کرتے، کہیں امت پر وہ واجب نہ ہو جائے، اس کے خاطر امت کی آسانی کے لیے آپ وہ عمل بار بار نہیں کرتے تھے۔ تو ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات ایک مرتبہ جا کر سنت بنا دیا، بار بار جاتے تو واجب اور فرض ہو جاتا، ہر ایک کے لیے جانا پڑتا۔ آج جو تنقیدیں کی جا رہی ہے وہ بھی دل پہ پتھر رکھ کے جانا پڑتا اس کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بار بار اگر نہ بھی گیا ہے تو اس کی خاطر کہ کہیں میری امت پر یہ جانا واجب اور فرض نہ بن جائے، اس کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کا ذکر حدیث میں مل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ روایت میں آتا ہے کہ تراویح کی نماز حضور پاک علیہ السلام نے ایک دن یا 2 دن نماز آپ نے پڑھی، تراویح کی نماز 2 دن، ایک دن پڑھی، صحابہ پیچھے آ کر ایک دن ٹھہرے، 2 دن ٹھہرے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو حضور پاک علیہ السلام تیسرے یا چوتھے دن اپنے دولت سے باہر ہی نہیں آئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 دن نماز ادا فرمائے، ہم آپ کے پیچھے اختراع کر رہے تھے، آپ تیسرے چوتھے دن آپ وہاں پر تشریف نہیں لائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا، باہر تشریف نہیں لایا کہ اگر میں یہ پابندی کے ساتھ روزانہ تراویح کی نماز پڑھا کروں تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت پر یہ نماز کو فرض نہ بنا ڈالے۔ تو امت کی سہولت کے واسطے میں نے اندر تنہا نماز ادا کر لیا اور باہر آ کر کہے تمہارے ساتھ نماز ادا نہیں کیا تاکہ تمہارے لیے سہولت اور آسانی ہو جائے۔ تو اب بتائیے کہ حضور کا 1 یا 2 مرتبہ کا عمل بھی یہ تراویح کی نماز ہمارے لیے سنت ہے نہیں، سنت موقعہ قرار دیا گیا ہے۔ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کا عمل بھی ہمارے لیے سنت ہوتا ہے۔ اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بخاری شریف کی روایت میں کہ حضور پاک علیہ السلام چاش کی نماز کا ذکر حدیثوں میں ملتا ہے، لیکن آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام روزانہ چاش کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن میں پابندی سے روز پڑھا کرتی ہوں۔ اب دیکھیے حضور پابندی سے نہیں پڑھتے تھے چاش کی نماز، لیکن میں چاش کی نماز پابندی سے پڑھا کرتی ہوں، روزانہ ناغا نہیں کرتی۔ اب لگاؤ بدعت کا فتویٰ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ، کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بدعت کا فتویٰ لگائیے، جو چیز حضور نہیں کرے عائشہ کیوں کر رہی ہیں، یہاں فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا عائشہ رضی اللہ عنہا فقیہ امت تھی، وہ ایسی عالمہ، ایسی محدثہ، ایسی فقیہہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ، جلے صحابہ آپ کے سامنے زانو ادب طے کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، اس کے سامنے عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے، اتنی بڑی فقیہہ تھی، اتنی بڑی محدثہ تھی۔ آپ کو معلوم تھا حضور پابندی سے ادا نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ حضور ادا کریں گے تو سنت و واجب بن جائے گی، اس وجہ سے حضور ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر میں روز پڑھوں گی تو میرے روز پڑھنے سے واجب نہیں ہوگی، وہ سنت نفل ہی رہے گی، اور نفل کا ثواب حاصل کرنے سے میں اپنے آپ کو محروم کیوں کروں جس میں روزہ پڑھا کر رہے ہیں۔ اب بتلائیے کہ کسی بھی بات میں تنقید کر کے اصل عمل سے لوگوں کو روک دینا، کار خیر سے لوگوں کو روک دینا، اچھے عمل سے لوگوں کو روک دینا۔ اب یہ بولنا کہ آج کی رات یہ اہتمام کرنا کہاں پر ہے، رات میں جاگنا کہاں پر ہے، محفلیں منعقد کرنا کہاں پر ہے، جلسے جلوس کرنا کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اب یہ باتیں کہہ کر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح روزانہ اپنے بازاروں میں، کھیل کود میں، اپنے شور و شباب میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، آج بھی اسی طرح رہو۔ کئی بات ہے یہاں پر، جب روز جیسا کرتے ہیں آج بھی اسی کرو۔ آج آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج کے تعلق میں کوئی ثبوت نہیں آج اس میں، جس طرح روزانہ
اپنے غفلت کی زندگی گزارتے تھے اسی طرح رہو. آج مسجدوں میں آ کر مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بولنا چاہنا ہے دوسرے طور پر لوگ. اور ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ, اللہ کے مساجد سے لوگوں کو اللہ کے ذکر سے مساجد میں روکنے والے سے بڑھ کر ظالم کون ہوتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے مساجد میں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وعظ و نصیحت کی محفلیں منعقد ہوتی ہے, اگر اس سے روکنے والے کو اللہ فرما رہا ہے, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. تو یہاں مساجد میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے, اور شب کی فضیلت ظاہر کر کے کیا کہا جاتا ہے؟ واعظین مقررین کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب اس برکت والی رات کو تمہارے لیے حصے میں عطا فرمایا ہے, مغفرت والی رات کو, توبہ والی رات کو, چنانچہ اس رات کے تعلق سے مختلف نامے آئے ہیں. یہ رات لیلۃ البرات, برات کی رات بھی ہے, یہ رات رحمت کی رات بھی ہے, یہ رات توبہ کی رات بھی ہے, یہ رات بخشش کی رات بھی ہے, یہ مغفرت کی رات ہے. مختلف نامے اس کے گنوائے گئے ہیں, یہ روایتوں میں اور کتابوں میں اس کا ذکر کیا گیا. برات کے معنی چھٹکارے کے ہیں, خلاصی کے ہیں. اب اس برات لیلۃ البرات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے چھٹکارا اور خلاصی دے دیتا ہے, اس وجہ سے لیلۃ البرات کہتے ہیں. رحمت والی رات بھی ہے, بخشش والی رات بھی ہے. ابھی آپ نے سنا 300 رحمت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں آسمان دنیا پر. یہ رحمت والی رات نہیں ہے. بخشش کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ بنی کل کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی مغفرت فرما رہا ہے. اس سے بڑھ کر اور مغفرت والی رات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ مغفرت والی رات لیلۃ الصق کی بھی کہا گیا, یہ فیصلے والی رات ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ارے بڑے بڑے اکابر ہمارے سلف صالحین بزرگان دین جن سے ہم کو دین ملا ہے, جنہی کے ذریعے سے آج ہم اس دین پر قائم ہیں, یہ بڑے بڑے اکابر نے اس رات کا اہتمام کیا ہے, اس رات کی اہمیت کے تعلق سے, فضیلت کے تعلق سے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے. تو پھر آپ کو اس میں یہ شک و شبہ میں پڑھنے کی کیا بات؟ یہ ہمارا اسلام 1400 سالہ قدیم اسلام ہے. یہ آج 14ویں صدی میں نکلا ہوا اسلام ہمارا نہیں ہے. ہم اس 14ویں صدی کے نکلے ہوئے لوگوں کی باتوں کو نہیں مانیں گے, ہم وہی باتوں کو مانیں گے, وہی باتوں کو تسلیم کریں گے جو 1400 سال سے ہمارے امت مسلمہ میں چلے آ رہا ہے. سلف صالحین, ہمارے اسلاف, بزرگان دین, اولیاء اللہ, نیک لوگ, نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین جو کیا کرتے تھے ہم وہ کریں گے. موجودہ زمانے کے آج بدعقیدہ لوگوں کی باتوں کی, ان کے بات کا ہم کبھی اعتبار نہیں کریں گے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہے. اب بتائیے ان کے اوپر فتوے لگائیں, کتنے لوگوں پر فتوے لگائیں گے آپ؟ یہ آج رات مقدس رات کی ہے, امام شافعی میں فتویٰ لگائیے, انہوں کہہ رہے ہیں آج کی رات توبہ قبول کی جانے والی رات ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں آج کی رات کا ثبوت ہی نہیں ہے, لگائیے فتویٰ امام شافعی پر, غلط کہہ دیا آپ نے. محدثین میں بڑے بڑے محدثین نے تفسیروں میں بڑے بڑے تفاسیر کی کتابوں میں آپ کو حوالے ملتے ہیں. تفسیر اور روح البیان, روح المعانی, یہ بڑے بڑے معتبر کتابیں ہیں. ان سب کے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں آج کی رات کے تعلق سے. اب اور آپ کے لیے کیا دلائل ہونا چاہیے؟ یہ امت مسلمہ کو انتشار میں پھیلایا جا رہا ہے, ان کو اچھے کاموں سے روکنے کے لیے ایک سازش ہے, یہ صہیونی سازش ہے. یہ ہمارے اندر کے ہم میں رہ کر یہ ہمارا ٹولہ بن کر اغیار کا کام کر رہے ہیں, اغیار کی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ ہر یاد رکھیے, ہر زمانے میں یہود اور نصارہ کی یہ سازش رہی ہے کہ مسلمانوں میں اگر تفرقہ کرنا ہے, مسلمانوں میں اگر لڑانا ہے, مسلمانوں کو وحدت اور اتحاد سے اگر روکنا ہے, تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو اپنا اعلی کار بنا لیا جائے اور ان کو ہر قسم کی مالی تعاون و اعانت کی جائے, اور اس کے بعد ان کو مسلمانوں کی بھیس میں رکھ کر انہی کے ذریعے سے مسلمانوں کا اندر انتشار برپا کیا. یہ صہیونی طاقت ہمیشہ سے رہی ہے.
کبھی یہ طاقت قادیانی بن کر ابھری ہے، اور قادیانی کا پس منظر آپ تاریخ کی کتابوں سے آپ لگا سکتے ہیں۔ قادیانی مسلک کو ابھارنے والا یہ کون ہے؟ یہودی ٹولہ ہی تھا، یہ عیسائی سازش تھی۔ یہ ہر زمانے میں امت مسلمہ کو اتحاد سے دور رکھا جائے، کیونکہ یہ امت اگر متحد رہے گی تو پھر ہم دنیا پر اقتدار نہیں کر سکیں گے۔ یہ یہود و نصارہ کو معلوم ہے، یہ آج امریکہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے، یہ اگر متحد ہو جائیں تو پھر ہمارا تختہ پلٹ دے سکتے ہیں 2 منٹ کے اندر۔ تو ان کو متحد نہ رکھنے کے لیے انہی میں کے چند لوگوں کو اپنا بنا کر، ان کو کالا یار بنا کر، اعلی کار بنا کر ان سے کام لیا جائے، اور ان کے ذریعے سے امت مسلمہ میں انتشار تفرقہ پیدا کر کر، اختلافات ڈال کر ان کو بانٹ دیا جائے، تاکہ ان کے اندر اتحاد نہ ہو، اور اتحاد نہ ہو تو پھر ان کا اقتدار بھی ان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ سازش ہے۔ چنانچہ آج کی مقدس رات کے تعلق سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کیا آسمان دنیا پہ آپ آسمان دنیا کے نیچے آتے، آسمان کے نیچے تلے ٹھہرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرماتے تھے، اے بار الہ، آج 15ویں شعبان ہے، شعبان کی 15ویں شب ہے، یہ مقدس رات ہے، یہ فیصلے والی رات ہے، اے بار الہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو مجھ کو بدبخت لوگوں کی فہرست سے نکال کر نیک بخت لوگوں کی فہرست میں داخل کر دے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں وقت امام التابعین ہیں، تابعین کے امام ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا آج کی رات کے تعلق سے فضیلت کے، وہ خواہش سے تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ آج کی رات فیصلے والی رات ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں اتنے بڑے جلیل القدر محدث، اتنے بڑے امام، یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے بار الہ مجھ کو نیک بخت لوگوں کی فہرست میں میرا نام شامل کر، کیونکہ آج کے دن تو لوگوں کو فہرست بنواتا ہے، کون مرنے والا ہے، کون زندہ ہونے والا ہے، کون پیدا ہونے والا ہے، اس سال کن کن کو کتنا رزق ملے گا، کون کون سی بیماری میں مبتلا ہوگا، کس مریض کو اس سال شفا ہونے والا ہے، اور کون نیک بختوں کے رجسٹر میں جائے گا، کون بدبختوں کے رجسٹر میں جائے گا، یہ سب فیصلے آج کی رات ہوتے ہیں۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں مجھے نیک بخت لوگوں کے رجسٹر میں میرا نام لکھ اور تو یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا خدمات دین اسلام کے لیے ایسی ہیں، تو ان کا یہ عمل کر رہے ہیں، لیکن اب امت مسلمہ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ میں اتنے اونچے مقام پر رہنے کے باوجود، میں تابعین کا امام ہونے کے باوجود بھی میں رب کی بارگاہ میں ایسا گرے بازاری کرتا ہوں، گڑگڑا رہا ہوں، تو پھر تم کو کتنا نہیں گڑگڑا کر دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے، تو اس رات کا اہتمام کیے ہیں۔ اور اب لوگ آج کل صرف سعودی عرب کے عقیدے کو، وہاں کی مزاج کو، وہاں کے مسلک کو سب کو سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم مکہ مکرمہ مدینے کے رہنے والوں کی تقلید کرو، پیروی کرو، علیکم فی سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور حضور نے کیا فرمایا؟ علیکم بالجماعہ، تم بڑی جماعت سے وابستہ رہنا، ہمیشہ بڑی جماعت سے وابستہ رہنا۔ کون سی بڑی جماعت؟ جس پر میرے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین جس راستے پر چلے ہیں اس راستے پر چلنا۔ اور کیوں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کس جماعت پر ہوتا ہے؟ وہ جماعت جو جماعت کا تعلق یہ مختلف واسطوں سے ہوتے ہوئے، سلسلوں سے ہوتے ہوئے صحابہ تک جس جماعت کا تعلق پہنچتا ہے، صحابہ سے وہ حضور تک جس جماعت کی نسبت پہنچتی ہے، وہی جماعت یہاں پر مراد ہے۔ اور من شذ فی النار،
جو جماعت سے علیحدہ ہو گیا جہنم میں بھی اس کو علیحدہ کر کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ حدیث صحیح کے الفاظ۔ جماعت کو وابستہ کرو، جماعت سے منسلک رہو۔ کون سی جماعت ہے؟ حضور نے دوسرے حدیث میں فرما دیا کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو ان کے طریقے کو اختیار کرنا۔ پھر اس کے بعد تابعین کا طریقہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرا زمانہ بہتر، اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ 3 زمانے والے بہتر ہے۔ اب 3 زمانے والوں کی بات قابل قبول ہوگی یا 14ویں صدی کے زمانے والے کی بات قابل قبول ہوگی؟ حضور فرما رہے ہیں بہتر زمانے والوں کی پیروی کرو۔ اب بہتر زمانے والے کون؟ امام اعظم بہتر زمانے والے، امام شافعی بہتر زمانے والے، امام مالک بہتر زمانے والے، امام احمد بن حنبل بہتر زمانے والے، امام حسن بصری بہتر زمانے والے، اور ہمارے اولیاء اللہ بہتر زمانے والے۔ ان سب کا عقیدہ یہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہے تو ہم ان کی بات کو مانیں گے کہ آج کے 14ویں صدی کے عقیدے والوں کی بات کو مانا جائے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام امت مسلمہ کو یہاں پر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم بھی رات کا اہتمام کرو، مرحومین کے لیے بھی جا کر ان کی قبروں کی زیارت کیا کرو اور خود زیارت فرمائیں۔ امت کو بھی تلقین فرما رہے ہیں کیونکہ حدیثوں میں آ رہا کہ میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا ابتداء اسلام میں، اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں تم قبروں کی کثرت سے زیارت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، آخرت کی طرف لو لگتی ہے، آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے اور انسان کو اپنی موت تصور میں آ جاتی ہے، عبرت اور نصیحت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے خاطر اللہ کے رسول نے فرمایا تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کبھی میرے یہاں باری ہوتی، ایک رات کا تو یہ موقع تھا 15ویں شب تھی، عائشہ فرما رہی ہے اکثر و بیشتر جب بھی میرے یہاں باری ہوتی حضور پاک علیہ السلام اکثر و بیشتر جنت البقیع جا کر دعائے مغفرت فرماتے مرحومین کے لیے۔ اب دیکھیے یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے، یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری مسلم بولتے نا ہر بات میں، مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ جب بھی میری باری ہوتی اکثر و بیشتر حضور میری باری کے دن جنت البقیع میں جا کر مرحومین امت کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ اب کثرت سے قبرستان جانے کا ثبوت کر رہا ہے مسلم شریف کی روایت سے، تو کثرت سے قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ قبروں کی زیارت کرنے سے تمہارے لیے بھی فائدہ ہے، مرحومین کے لیے بھی فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ ان کے لیے دعائے مغفرت، ایصال ثواب۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مرحومین ایصال ثواب کے منتظر رہتے ہیں، وہ تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمارے عزیز و قارب ہمارے لیے کوئی دعا مغفرت کرتے ہیں، کوئی ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ تلاش میں انتظار میں رہتے ہیں۔ جب کوئی عزیز و قارب اپنے مرحومین کے لیے کچھ ایصال ثواب کرتا ہے، ہاں وہ قرآن پڑھ کے ہو، خیر خیرات کے ذریعے سے ہو، کھانا کھلانے کے ذریعے سے ہو، غربا کی مدد کے ذریعے سے ہو، جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایصال ثواب کو فرشتوں کے ذریعے نور کے شینوں اور کشتیوں میں رکھ کر وہ مرحومین کی خدمت میں پیش کیا جاتا کہ اے فلاں فلاں مرحومین تمہارے عزیز و قارب نے تمہارے لیے ایصال ثواب پہنچایا ہے۔ یہ اہتمام کے ساتھ یہ مرحومین کی خدمت میں یہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اور پھر وہاں پر عام مومنین کے لیے حکم دیا گیا ہے اور پھر یہ بھی حکم دیا گیا ہے السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون۔ اور پھر دوسری روایت میں انتم لنا سلام ونحن بالأثر، کہ جا کر کیا پڑھیں قبرستان میں جا کر یہ پہلے مرحومین سے خطاب کرتے ہوئے سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو۔ تو یہاں پر قبر والے بولتے نا مر گئے مٹی میں مل گئے، مر گیا مردود فاتحانہ درود، تو مر گئے مٹی میں مل گئے تو پھر کیا مٹی میں مل گئے سوالوں کو پر سلامتی کی جا رہی ہے۔ حضور فرمائے السلام علیکم،
تم پر سلامتی ہو. کس پر ہو؟ تو مٹی میں گر کے سلام میں سلامتی ہوتی. حضور خطاب کر کے فرما رہے ہیں السلام علیکم، اے ایمان والو، اے مومنین کے گھر والو، تم پر اللہ سلامتی ہو. اور پھر خطاب کر کے یہ بھی کر رہے ہیں انتم لنا سلف ونحن بالاثر، تم کچھ پہلے آگے چلے گئے ہیں قبرستان، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. تمہارا وقت پہلے مقرر تھا، تم آگے بڑھ گئے، اب ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. یہ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں. تو جب اب یہ کہیں کہ خطاب کر کے وہ سنتے کیا؟ تو پھر حضور سنتے نہیں تو پھر حضور خطاب کر کے کیوں فرما رہے ہیں؟ حضور کو معلوم نہیں تھا کیا سنتے نہیں، بلکہ جب نہیں سنتے تو پھر حضور کیوں سنا رہے ہیں؟ جو سننے والے نہیں ان کو کیوں سنایا جا رہا ہے؟ ارے روایتوں میں تو یہ تک آتا ہے کہ جب قبر میں دفنا کر لوگ واپس ہوتے ہیں تو مردہ جانے والوں کے جوتوں کی کھڑکھڑاہٹ کو سنتا ہے. خرع نعالہم، جوتوں کی کھڑکھڑاہٹ کو سنتا ہے. ارے جوتوں کی کھڑکھڑاہٹ کو سن رہا ہے تو خطاب کرنے والے کے خطاب کو نہیں سنے گا. جوتوں کی آواز سنے آتی اور خطاب کرے تو وہ آواز نہیں آتی اس کو. تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر خبر والے کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت و طاقت دی ہے کہ وہ خبر میں اس کا جسم کا تعلق خبر سے یہ عالم ارواح تک اس کو اٹیچ کر دیا جاتا. اب اس کا جسم، ہر ایک کا جسم رہتا کیا، کئی خبریں کھول کر دیکھتے ہیں اس کا جسم دگل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، ہڈیاں ہو جاتے ہیں، پھر کیسا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ وہاں پر وہ جسم اس کا رہے یا نہ رہے، خبر کے جسم سے یہ عالم ارواح کی روح کو دونوں کو کنیکشن کر دیتے ہیں، جوڑ دیا جاتا ہے. تو وہ اس کا تعلق جو جوڑ دیا گیا ہے، تو جس طرح کے اب لائٹ یہاں پر ہم کو یہاں سامنے نظر آ رہی ہے، اس کا تعلق اصل جنکشن سے ہے. تو جنکشن سے یہاں پر لائٹ ہم کو مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر بھی روشنی آ رہی ہے. تو اسی طرح خبر والے کو کہ اندر عالم ارواح سے روح کا کنیکشن ہوتا ہے، وہ کنیکشن کی بنیاد پر وہ سنتا بھی ہے. مرحوم اور محرومین کے لیے جو جا کر ان کی خبروں کو زیارت کرتا ہے، خبروں کی زیارت کرنے والے کو دیکھتا ہے. چنانچہ مختلف ایسی روایتیں ہم کو ملتی ہیں کہ خبر میں آنے والے کی، خبر کی زیارت کرنے والوں کا وہ خبر والا پہچانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اس کو دیکھتا بھی. ایسی روایتیں ملتی ہیں. اور چونکہ اب وقت کی کمی کی وجہ سے اب اپنی بات کو میں سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. تو غرض یہ کہ جو آج کی رات مرحومین کے لیے دعا مغفرت کرنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ عام مرحومین کا معاملہ یہ ہے، خاص مرحومین یعنی کہ اولیاء اللہ، بزرگان دین، یہ نیک لوگوں کی خبروں کی بھی زیارت کرنا، یہ بھی ہمارے لیے بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے اور ہماری دعاؤں کے قبولیت کا وسیلہ اور واسطہ.